سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دنیا کی دیکھنے کے لیے۔ بہترین عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محفل میں فرمایا کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مختلف صفات بیان کی کہ یہ صفات ہو، یہ صفات ہو تو وہ بہترین عورت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر تشریف لے گئے، گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ابھی ابھی مجلس میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین عورت کون سی ہے۔ کسی نے کیا صفات بیان کی، کسی نے کیا صفات بیان کیے، لیکن فیصلہ ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں بہترین عورت بتاؤں کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمانے لگی کہ بہترین عورت وہ ہے کہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر نہ لگے اور کسی غیر مرد کا نظر اس عورت پر نہ لگے، نہ وہ ناظرہ ہو نہ وہ منظورہ ہو، نہ وہ کسی کو دیکھے نہ کسی اور اس کو دیکھ لے۔ تو دنیا کی بہترین عورت جو ہے وہ وہی ہے۔ ایسے عورتیں اس دنیا پر گزری ہیں کہ انہوں نے تاریخ جوڑی ہے۔ اللہ، ایک ان میں سے حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی عنہ ہے۔ رابعہ بصریہ بہت عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ یہ رات کے وقت غسل کر کے نماز سے فارغ ہو کر اپنے شوہر کے پاس جاتی تھی، کہتی تھی کہ میرے ہاں آپ کا کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے؟ اگر وہ کہتے کہ ضرورت نہیں ہے تو وہ اللہ کے حضور کھڑی ہوتی اور صبح تک ریاضت و عبادت میں مصروف رہتی۔ تاریخ لکھتے ہیں کہ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ تو خود حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی مسلمانوں کے امام تھے، یقیناً بہت بڑے زاہد و عابد تھے، وہ خود تشریف لائے اور رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے کہ میں آیا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ اس لیے کہ آپ کے رفاقت کی وجہ سے آپ میرے رفیق حیات بنے، رفاقت کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو، اس وجہ سے آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ سے شادی کرتی ہوں، لیکن میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اس کی جواب دے دیں۔
بس یہ تو پھر بات آسان ہے. کہنے لگی کہ حضرت آپ مجھے بتائیں میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں, میں جنت جاؤں گی یا جہنم؟ کہنے لگے کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم, یہ تو اللہ کو علم ہے. اشقی ام سعید, یہ معاملہ تو اللہ کے علم میں ہے. پھر کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ تو کہنے لگے وہ تو مجھے علم میں نہیں ہے. اور پھر جو ہے وہ کہنے لگی کہ پولیس ورات کے پل جب قائم ہو تو میں وہ پار کر سکوں گی کہ نہیں؟ کہنے لگے یہ بھی تو مجھے علم میں نہیں ہے. تو کہنے لگی کہ جاؤ بابا جاؤ, یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں اس کے لیے تیاری کر رہی ہوں. تو ایسی عورتیں دنیا پہ گزری ہیں کہ انہوں نے تاریخ رقم کی ہے, انہوں نے تاریخ رقم کی ہے. تو اللہ مسلمان عورتیں ایسے ہی نیک سیرت بنائیں, ایسے ہی جو ہے زاہدائیں اور عابدائیں بنائیں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اور بہترین خاتون کی صفات جو ہے مسلمان عورتوں میں اللہ پیدا کرے, اور معاشرے میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو سب کی آنکھوں میں حیا پیدا کرے. خصوصاً مردوں سے یہ سوال ہے کہ اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر, اس لیے کہ ہر گھر میں, آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں, تاکہ وہ غیروں کی نظروں سے وہ محفوظ رہیں. اللہ ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو نیک سیرت بنائے. وما علینا الا البلاغ.